الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ جمعہ کے بیان میں آپ حضرات کے سامنے بڑی تفصیل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر اٹھایا جانا اور ان کی زندگی کے نادر اور محیر العقول واقعات کا بیان کیا تھا۔ آج کے بیان میں آپ حضرات کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا آسمانوں سے زمین پر واپس آنے کے بارے میں قرآن کریم کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات موجود ہیں ان کو بیان کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں سے کچھ ارشادات آپ حضرات کی نظر کروں گا۔ قرآن کریم کی پہلی آیت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جس میں
اشارہ ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے واپس تشریف لائیں گے زمین پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے ایک عہد لیا تھا جسے میثاق انبیاء کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اس میثاق کا بیان ہے، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء سے یہ عہد لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ جب تمہیں کتاب اور حکمت یعنی نبوت مل چکی ہو، ثم جاءکم رسول، پھر اس کے بعد میرا رسول آئے، مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن، تو جو تمہارے پاس ہے، کتاب ہے یا نبوت ہے یا صحیفہ ہے یا تمہارے معجزات ہیں، وہ میرا رسول ان سب کی تصدیق کرے، لتؤمنن به ولتنصرن، اور تمہارا کام یہ ہوگا، تمہاری ذمہ داری یہ ہوگی کہ تم نے اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے۔ لتؤمنن به، ایمان تو تمام انبیاء لے آئے، لیکن ولتنصرن، مدد کیسے کریں گے انبیاء؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس جملے کے اندر اس بات کو پوشیدہ طور پر بیان فرمایا ہے کہ انبیاء کی طرف سے مدد اس طرح ہو سکتی ہے کہ تمام انبیاء کی نمائندگی کرتے ہوئے کوئی نبی زمین پر آئے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرے، تب یہ وعدہ پورا ہو جائے گا۔ ایمان تو معراج والی رات تمام انبیاء ایمان لے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تمام انبیاء نے نماز پڑھی، ایمان لے آئے، لیکن مدد کیسے کریں گے؟ تو اس کے لیے ضروری تھا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تمام انبیاء کی نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ اس دین کی امداد اور نصرت کے لیے خاتم النبیین بنی اسرائیل تشریف لائیں۔ بنی اسرائیل کے جو خاتم النبیین ہیں، جنہوں نے بنی اسرائیل میں نبوت کو ختم کیا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ بنی اسرائیل میں آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، تو ضروری تھا کہ اس امداد اور اس نصرت کے لیے خاتم النبیین کے دین کی امداد کے لیے خاتم النبیین بنی اسرائیل تشریف لائیں۔ تو اس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو منتخب فرمایا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام قرب قیامت تشریف لائیں گے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت فرمایا انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ ویسے تو تمام انبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دیتے چلے گئے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا۔ اس آیت میں سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت میں نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم کی دوسری آیت نے فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ،
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، تمہاری موت سے پہلے تمام کے تمام اہل کتاب آپ پر ایمان لائیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا، جیسا کہ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ آپ کو صلیب پر چڑھایا گیا، عیسائی کہتے ہیں کہ صلیب پر چڑھایا گیا، یہودی کہتے ہیں کہ مار دیا گیا، قادیانی بھی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ فوت ہو گئے، آپ کو صلیب پر چڑھا دیا گیا۔ تو اس وقت تک تو اہل کتاب سارے کے سارے ایمان نہیں لائے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ تو قرآن کا یہ دعویٰ تو پھر غلط ثابت ہو جائے گا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے اس آیت سے جو پہلے کی آیتیں ہیں، یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے، اس آیت سے جو پہلے کی آیتیں ہیں ان میں یہی بات بیان کی گئی ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہ آپ کو نہ قتل کیا گیا نہ آپ کو صلیب پر چڑھایا گیا، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، وہ اسی شک کے اندر آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ان کے پاس اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، بس ایسے ہی اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور یقیناً انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اس کے بعد یہ آیت ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ آپ کی موت سے پہلے تمام کے تمام اہل کتاب، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ نصرانی ہوں، چاہے وہ صابی ہوں، وہ سب کے سب آپ پر ایمان لائیں گے۔ اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ مان لیا جائے تو پھر تو قرآن کا یہ دعویٰ غلط ہو جائے گا، کیونکہ تمام کے تمام اہل کتاب تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ابھی تک ایمان نہیں لائے۔ اس میں اس بات کا اشارہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی تک موت نہیں آئی ہے، موت سے پہلے ابھی اس بات کا ظہور ہونا باقی ہے کہ آپ پر سارے کے سارے اہل کتاب ایمان لائیں گے، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دین محمدی کی نصرت کر رہے ہوں گے، اسلام پر عمل کر رہے ہوں گے، تو گویا سارے کے سارے اہل کتاب مسلمان ہو جائیں گے۔ اگر یہ مان لیا جائے تو پھر قرآن کا یہ دعویٰ بالکل صحیح ثابت ہوتا ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اہل کتاب کے حوالے سے گواہی بھی ثابت ہوتی ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب یہ تسلیم کیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر موجود ہیں اور قرب قیامت تشریف لائیں گے۔ قرآن کریم کی تیسری آیت فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ اللہ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہے جیسے کہ آدم علیہ السلام کی مثال ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آسمانوں سے زمین پر بھیجا جائے گا۔ تو اس آیت میں بھی اس بات کا اشارہ موجود ہے کہ جس طرح معاملات آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوئے ہیں وہی معاملات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوں گے۔ کچھ ہو چکے ہیں، کچھ ہوں گے۔ جو ہو چکا ہے اس میں سے تو یہ ہے کہ آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا، اور جو ہونا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو آسمانوں سے زمین پر اتارا جائے گا۔ قرآن کریم کی ان تین آیات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر موجود ہیں اور قرب قیامت تشریف لائیں گے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے
قرآن کریم کی 3 آیتیں پیش کی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت زمین پر تشریف لائیں گے اور دین محمدی کی نصرت فرمائیں گے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین میں سے آپ کے ارشادات عالیہ میں سے کچھ ارشادات آپ کی نظر کروں۔ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور آسمانوں سے زمین پر نازل ہوں گے، صلیب کو پاش پاش کر دیں گے، توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جنگ کا خاتمہ کر دیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی لینے والا موجود نہیں ہوگا، لوگ مال اٹھائے اٹھائے پھرتے ہوں گے کہ ہم سے کوئی لے لے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، کوئی صدقات لینے والا نہیں ہوگا، صدقات دینے والے، زکوٰۃ دینے والے اٹھائے اٹھائے پھرتے ہوں گے، کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے افضل ہوگا، اتنا ثواب، اتنا اجر ان کو ملے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ضرور آسمانوں سے زمین پر تشریف لائیں گے، صلیب کو توڑ ڈالیں گے، یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، کیونکہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا، اپنی شریعت چھوڑ دی، اپنا عقیدہ اختیار کر لیا، حتیٰ کہ اس عقیدے کی بنیاد پر انہوں نے خنزیر کو بھی حلال قرار دے دیا۔ ابھی وہ صلیب کی پوجا کرتے ہیں اور خنزیر کھاتے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود آ کر یہ کہہ دیں کہ مجھے تو صلیب پر نہیں چڑھایا گیا تھا، مجھے تو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا گیا تھا، اور میں آج تم لوگوں کے سامنے زندہ کھڑا ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، تو صلیب ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، پھر صلیب کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہے گی۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ دیں کہ تم نے اپنے لیے خنزیر کو حلال کیا ہوا ہے، حالانکہ خنزیر تمام انبیاء کی شریعت میں حرام تھا اور آج بھی حرام ہے، خنزیر کو قتل کر ڈالیں گے، تو اس وقت جتنے عیسائی موجود ہوں گے وہ سب کے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ اس وقت کیسے ہوگے کہ جب تمہارے درمیان عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، اتریں گے، اور نماز کا امام تم میں سے ہوگا۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کروا رہے ہوں گے، اقامت نماز کی ہو چکی ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مسجد کے مینارے پر نازل ہوں گے، اور اقامت ہو چکی ہوگی، تو حضرت مہدی پیچھے ہٹیں گے، ان سے کہیں گے کہ آپ امامت کروائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، امامت آپ کروائیں، امام اس امت کا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز ادا فرمائیں گے۔ اس امت کے کیا کہنے، قیادت ان کی ہے، سیادت ان کی ہے، امامت ان کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی اقتداء میں نماز ادا فرمائیں گے۔ تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد وہ قرب قیامت اترنے والے ہیں، تم ان کو پہچان لوگے، ان کا درمیانہ قد ہوگا، رنگ ان کا سرخی مائل، سفیدی مائل، سرخی میں ان کا رنگ ڈھلا ہوا ہوگا،
زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، بال ان کے ایسے ہوں گے کہ گویا ان سے پانی ٹپک رہا ہے، لیکن ان کے بال بھیگے ہوئے نہیں ہوں گے، محسوس ایسا ہوگا کہ ان کے بال بھیگے ہوئے ہیں۔ اسلام پر وہ لوگوں سے جنگ کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ اللہ ان کے زمانے میں اسلام کے سوا تمام امتوں کو ختم کر دے گا، اور وہ دجال کو ہلاک کریں گے، زمین میں 40 سال تک رہیں گے۔ اس کے بعد اس امت کے لوگ مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ نہ صرف یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نقش و نگار بتائے، بلکہ ان کی جسمانی ساخت کے بارے میں بتایا، ان کے رنگ کے بارے میں بتایا، ان کے نقش و نگار بتائے، ان کا قرب قیامت نازل ہونا بتایا، اور کتنی مدت وہ اس دنیا میں گزاریں گے یہ بھی بتایا۔ فرمایا کہ ان کا قد درمیانہ ہوگا، ان کا رنگ بسرخی مائل سفیدی ہوگا۔ یہ رنگ بڑا خوبصورت ہوتا ہے انسان کا، بہت اچھا کلر ہوتا ہے۔ کہاں مسیح ابن مریم اتنے خوبصورت، اور کہاں مرزا قادیان کا دجال یک چشم گل، اس کی ایک آنکھ کاڑی، وہ اپنے آپ کو مسیح کہتا تھا کہ میں مسیح ہوں۔ کہاں موازنہ کیا جا سکتا ہے حضرت مسیح کے ساتھ اس کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا رنگ سرخی مائل سفیدی ہوگا، زرد رنگ کے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ہوں گے، اور ان کے بال اتنے خوبصورت ہوں گے کہ ایسا محسوس ہوگا کہ ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے، لیکن ان کے بال بھیگے ہوئے نہیں ہوں گے، محسوس ایسا ہوگا۔ فرمایا کہ وہ اسلام پر لوگوں سے جنگ کریں گے، یعنی اسلام کو پھیلائیں گے، اسلام کا احیاء کریں گے۔ وہ جو شروع میں نے آیت پڑھی وَلَتَنْصُرُنَّ، یہ اسی بات کی وضاحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ اسلام پر لوگوں سے جنگ کریں گے، اور صلیب کو پاش پاش کر ڈالیں گے، خنزیر کو ہلاک کر دیں گے۔ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سوائے اسلام کے باقی سارے مذاہب کو ختم فرما دیں گے۔ پوری دنیا کے اندر اسلام کا غلبہ ان کے زمانے میں قائم ہو جائے گا، پوری دنیا میں۔ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہوگا جہاں پر اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب ہو، ہر جگہ پر صرف اسلام ہوگا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا، اور جب ہر جگہ اسلام قائم ہو جائے گا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک زندہ رہیں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کی شادیاں بھی ہوں گی، آپ کے بچے بھی ہوں گے، 40 سال آپ یہاں زندگی گزاریں گے۔ اس کے بعد پھر مسلمان ہی آپ کا انتقال ہوگا، آپ کی وفات ہوگی۔ پھر قرآن کا وہ وعدہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ آپ کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب آپ پر ایمان لائیں گے، وہ وعدہ ان 40 سالوں میں پورا ہوگا کہ دنیا سے تمام اہل کتاب ختم ہو جائیں، سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے یا قتل کر دیے جائیں گے۔ دنیا کے اندر اسلام کے سوا اور کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا یہاں پر۔ 5ویں حدیث مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جنگ کی تیاری میں ہوں گے، اور نماز کا وقت ہوگا، اقامت ہو چکی ہوگی، انہیں پتہ چلے گا کہ دجال کا خروج ہو گیا ہے، دجال نکل آیا ہے۔ اتنے میں وہ دجال کے ساتھ جنگ کی تیاری کریں گے، اور نماز کا وقت ہوگا، اپنے امام کی امامت میں نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہوں گے، وہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے، پھر اس دنیا کے اندر امن قائم ہو جائے گا۔ در منصور میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وفات ہوگی اس دنیا میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبر میں مدفون ہوں گے۔
3 قبریں وہاں پہلے موجود ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں، ایک قبر کی جگہ خالی ہے، اس جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدفون ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے ایک روایت ہے، ترجمان السنہ میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں چاہتی ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری موت آپ کے بعد آئے گی، آپ مجھے اس بات کی اجازت دیں کہ میرا جب انتقال ہو تو میں آپ کے پہلو میں دفن ہو جاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، تم میرے ساتھ کیسے دفن ہو سکتی ہو؟ میرے ساتھ تو ابو بکر و عمر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دفن ہونا منظور ہو گیا ہے۔ یہ حدیث ترجمان السنہ میں موجود ہے۔ یہ 4 لوگ یہاں دفن ہوں گے، 3 تو دفن ہو چکے ہیں اور ایک کی جگہ باقی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ حضرت ابو بکر و عمر دونوں نبیوں کے درمیان میں ہیں، ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، 2 نبیوں کے درمیان میں ہیں، اور قیامت میں جب اٹھیں گے تو 2 نبیوں کے درمیان اٹھیں گے۔ آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، درمیان میں ابو بکر و عمر ہوں گے، اور پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہوں گے۔ کوئی آگے سے تیر چلائے گا تو محمد الرسول اللہ حفاظت کریں گے، کوئی پیچھے سے تیر چلائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حفاظت کریں گے۔ اس لیے گستاخوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں پہرے دار بڑے مضبوط ہیں، یہاں پہرے دار بڑے مضبوط ہیں، کوئی وار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے گستاخیوں سے باز آ جاؤ۔ ابھی چند دن پہلے ایک شخص نے بیٹھ کر پوڈ کاسٹ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدترین گستاخی کی ہے۔ ہم انتظامیہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخوں کو فی الفور گرفتار کیا جائے اور ان کو سزا دی جائے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں ایک عجیب طریقہ کار، ایک عجیب نظام بن گیا ہے، جس خبیث کا دل چاہتا ہے وہ اٹھ کر کسی بھی صحابی پر تنقید کر دیتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے اٹھ کر بکواس کرنے لگ جاتا ہے کہ صحابہ اکرام اتنے لوارث ہو گئے، جس کے جی میں جو آئے وہ کہتا چلا جائے۔ آپ اپنے دوستوں کے لیے زبان درازی برداشت نہیں کر سکتے، آپ اپنے گھر والوں کے لیے زبان درازی برداشت نہیں کر سکتے، آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے زبان درازی برداشت نہیں کر سکتے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یاروں کے لیے زبان درازی برداشت کر لیں گے؟ جن کی تربیت خود رسول اللہ نے فرمائی ہو، جن کو دین رسول اللہ نے سکھایا ہو، جن کو قرآن رسول اللہ نے سکھایا ہو، جن کی تربیت کے گواہ خود رسول اللہ ہو، جن کا امتحان خود اللہ نے لیا ہو، جنہوں نے ایسی تربیت حاصل کی ہو کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا چلنا پھرنا، ان کا سونا، ان کا عبادت کرنا خود ایسا ہو گیا ہو جیسا رسول اللہ کیا کرتے تھے، ان کی توہین کی جائے تو کیا رسول اللہ برداشت کر لیں گے؟ آپ اپنے شاگردوں کی توہین تو برداشت نہیں کرتے، تو رسول اللہ اپنے شاگردوں کی توہین کیسے برداشت کر لیں گے؟ اس لیے انتظامیہ کو، جو مقتدر ادارے ہیں، ان کو اس بات پر توجہ کی ضرورت ہے کہ اس ملک پاکستان کا امن یہ خراب کرنے کی جو لوگ کوششیں کرتے ہیں، ظاہر ہے جو صحابہ کرام پر تنقید کرے گا، کہ صحابہ کرام کے خلاف بکواس کرے گا، تو اہل سنت کے دلوں کو ٹھیس پہنچتی ہے، اہل سنت کے مسلمان کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، تو لازمی بات ہے ملک کا امن خراب ہوگا۔ ملک ویسے ہی ابتری حالت میں موجود ہے، ملک کے حالات ویسے ہی ابتر ہیں، ملک ویسے ہی غیر مستحکم ہوا ہے، اس کو مزید غیر مستحکم نہ کیا جائے، ملک کے حالات کو مزید خراب نہ کیا جائے، ایسے لوگوں کو نکیل ڈالی جائے اور ایسے لوگوں کو پابند سلاسل کیا جائے اور قانون کے مطابق ان کو سزا دی جائے، ورنہ مسلمان قانون اپنے ہاتھ میں لے گا، دیر نہیں لگے گی، اور اگر کسی نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا تو پھر آپ بعد میں پچھتاتے رہیں گے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ قانون موجود ہے، اس پر عمل کیا جائے اور ان کو سزا دی جائے۔
اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔